अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत जुम्मे की मुबारकबाद। आज बड़ा दिन है, मुबारक दिन है। अल्लाह ताला इस दिन की बरकत से हम सब की मुश्किलात को हल करे और यकीनन ये जो मुश्किल वक्त हमारे सामने मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस को हम दिन रात फेस कर रहे हैं, इस पर सब्र करने की, इसका सामना करने की हमें हिम्मत और सलाहियत है। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और आज जब चैलेंजेस का जिक्र किया जाए तो मुझे लगता है पर्सनली मेरे लिए आज का शो मुश्किल होगा। कल मैंने अपने सोशल मीडिया पे अनाउंस किया था कि एक सवाल है जो हम सब के जहनों में इस वक्त गर्दिश कर रहा है। हमारे बच्चे, हमारे मुल्क का असासा, हमारी कौम के मेहमान क्या अपने स्कूलों में महफूज अभी रिसेंट वाकयात हुए हैं, जिस तरह बच्चों ने आकर, स्टूडेंट्स ने आकर ये बताया कि वो किस किस तरह के इमोशनल और मेंटल टॉर्चर से अपने स्कूल्स में से गुजरते हैं। हम देखें कि हमारे मजहब में भी एक उस्ताद का जो रुतबा है वो वालिदैन के बाद सबसे बड़ा रखा गया है, यानी उनको आपके रूहानी वालिदैन कहा गया है। लेकिन अगर ये वालिदैन, ये रूहानी वालिदैन जो जिनका काम है आपकी ग्रूमिंग करना, आपकी तरबियत करना, आपको लेट डाउन करें, तो फिर बच्चे के ऊपर एक ऐसा स्कार रह जाता है कि जिंदगी भर आप उसको पूर्ण नहीं कर सकते। और ये एक या दो दिन की बात नहीं, दिहाइयों सालों पर मुश्तमिल सिलसिला जिसमें लोगों ने अब हिम्मत पकड़कर, बहादुर होकर, जिंदगियों में आगे बढ़कर इसको फाइनली रिवील किया है। और इसने एक तहलका मचा दिया, क्योंकि हम छोटे गली मोहल्लों के स्कूल्स की बात नहीं कर रहे जहां आप कहें कि भाई सिस्टम्स नहीं है। हम बड़े बड़े एलीट स्कूल्स की बात कर रहे हैं जहां पे पेरेंट्स शायद दो दो जॉब्स करके इतने पैसे इकट्ठा कर पाते हैं कि अपने बच्चों की फीस दे सकें, अगर तो वो मिडिल क्लास से हैं। और अगर अपर क्लास की बात की जाए, जिनके पास अल्लाह ताला ने उनको साहिब सरबत बनाया है, उनके लिए भी ये बायस फख्र बात होती है कि उनका बच्चा इन स्कूल में पढ़ रहा है। लेकिन इन स्कूलों का माहौल, क्या वाकई वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, या ये एक जैसे हम कहते हैं कि जनरेशन का फर्क आया है। लोगों को पता नहीं चला, मर्दों को पता नहीं चला कि क्या चीज अब आज के जमाने के हिसाब से साल 2020 के हवाले से इनअप्रोप्रिएट हो गई है। यानी वो एक नामुनासिब रवैया है जो आप बच्चों के साथ नहीं अपना सकते। आप उनको छू नहीं सकते, डांट नहीं सकते, मारपीट नहीं कर सकते, लेकिन साथ साथ जुमलेबाजी से, ताने से और उनको रुस्वा करने से, उनको इस बात का एहसास दिलाने से कि उनका रंग मुख्तलिफ है, उनकी ज़ुबान मुख्तलिफ है, उनका हुलिया मुख्तलिफ है, आप ये सब चीजें नहीं कर सकते। हमें जानकर ये खुशी है कि हुकूमत वक्त ने इस बात का नोटिस लिया है। जब ये मामला बढ़कर सोशल मीडिया पे आया तो हमने देखा कि ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर सिंध बल्कि एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने भी इसका नोटिस लिया। ये बड़ी अहम बात है और मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोव्स के बाद बेहतरी आएगी। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ टीचर ट्रेनिंग के इस हवाले से बात नहीं कर रहे कि आपको पढ़ाने का तरीका आज के रवैयों के मुताबिक आना चाहिए, आज के रिसोर्सेज, ऑनलाइन टीचिंग एक्सेट्रा के बारे में, बल्कि आप बहैसियत उस्ताद क्या रोल मॉडल बनकर सामने आ रहे हैं, किस तरह अपनी क्लास में एक बुनियाद डाल रहे हैं इज्जत की, रिस्पेक्ट की। आई थिंक ये बड़ी अहम बातें हैं। And I'm really glad that we are finally having these conversations. आज हो सकता है 10 से 11 बजे की जो हमारी डिस्कशन है वो आपको ट्रिगर करे, क्योंकि इसमें नामुनासिब रवैयों की बात है, इसमें जिनसी तौर पर हरासा करने की और जब आप इसमें एक और जाविया ऐड करते हैं कि ये बच्चे माइनर्स हैं, यानी ये बालिग नहीं है, ये 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं, और उनको हरासा करना कितनी बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। ना सिर्फ ये कि परपेट्रेटर्स को, जिन लोगों ने ये कार्रवाई की, उनको अपने अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि सवालिया निशान है जो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यानी एक तो वो शख्स जिसने गैर मुनासिब रवैया अपनाया, लेकिन इस बात की कंप्लेन लेकर, इस बात का शिकवा और शिकायत लेकर जब बच्चा किसी और टीचर के पास पहुंचा, एडमिनिस्ट्रेशन के पास, कोऑर्डिनेटर के पास, उन्होंने भी कैसे उनको खामोश कराया, सुनकर बात को अनसुनी कर दिया, देखकर चीज को अनदेखा कर दिया। आपने एक बच्चे को एक गैर महफूज एनवायरनमेंट में रहने के लिए कंपेल कर दिया, एक तरह से धक्का देकर उसी तरफ भेज दिया। खुदा ना खास्ता अगर चीजें और एस्केलेट कर जाती या किसी बच्चे के साथ कोई ज्यादती हो जाती, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है।
So we need to go back. الحمدللہ کوئی بہت اس طرح کا واقعہ ہمارے سامنے کوئی انتہائی واقعہ نہیں آیا، لیکن پھر بھی یہ واقعات بھی اس کو ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے. یہ غیر مناسب تھے اور ان کی جتنی مذمت ہونی چاہیے وہ کم ہے. اور میرے خیال میں سلام ہے ان بچوں کو، بچیوں کو، اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے یہ ہمت پکڑی اور اس باتوں کو سامنے لے کے آئے. آئی تھنک اس میں بہت ساری باتیں کرنے والی ہیں، لیکن 10 بجے آپ ہمارا ڈسکشن ضرور دیکھیے گا، جس میں میری کوشش یہ رہی ہے کہ ہم پیرنٹس، ٹیچرز اور سول سوسائٹی تینوں کی نمائندگان کو سامنے لے کے آئیں اور ان سے بات کریں کہ ذمہ داری کو کس طرح ایک ساتھ قبول کر کر ایک نیا پروٹوکول بنایا جا سکتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذرا معیشت کی طرف بھی دیکھیں گے. کہا جاتا ہے کہ آج کی دنیا میں، کل ہمارے ساتھ موجود تھے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ جب ہم اصولوں کی بات کرتے ہیں تب بھی مفادات آڑے آ جاتے ہیں. کیا یہی وجہ ہے کہ چائنا اور انڈیا کا بیلنس آف ٹریڈ، ان کا جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ انڈیا کو اٹس پٹنگ اٹ ان پلیس، اور ڈسپائٹ اس کے کہ لداخ میں جو کچھ ہوا انڈیا ریٹیلیٹ نہیں کر پا رہا؟ ذرا نظر ڈالیں گے اس کے اکنامک پرسپیکٹو پہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. جو چیزیں پہلے ہمیں بری لگتی تھی، جن سے ہم چڑ جاتے تھے، یعنی آپ ایک سے دوسری دفعہ اگر بھائی کو کہیں کہ جی دکان سے یہ بھی منگوانا تھا تو غصہ آتا تھا، لیکن آج ہم ان چیزوں کو مس کر رہے ہیں کیونکہ ہماری زندگیاں نارمل نہیں ہیں. کئی مہینوں سے، کئی ہفتوں سے ہم گھروں میں محفوظ تو ہیں لیکن محصور ہو کر رہ گئے، اور سب کی زبانوں پہ ایک ہی سوال ہے کہ سب نارمل کب ہوگا. لیکن جہاں بہت ساری مشکلیں ہیں، آزمائشیں ہیں، ہماری جو ڈیلی روٹین تھی اس میں اتنا فرق آ گیا ہے، ہمارا کام کرنے کا انداز، دیکھنے کا انداز، سب چیزیں بدل گئی ہیں. یہاں تک کہ اگر ہم ٹی وی پہ بھی کوئی پرانا کانٹینٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں لوگ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کر رہے، یا بہت بڑا ہجوم ہے، یا ایک دوسرے کو ہاتھ لگا رہے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ او نو، یہ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ کیا کووڈ-19 کی پہلے کا وقت ہے. تو آئی تھنک ہمارا جو زندگی کو دیکھنے کا نظریہ تو بدل گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے پاس بہت سارے ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ اس مشکل میں بھی ہم نے اپنے سافٹ ویئر پہلو کو، اچھی چیزوں کو اپنایا ہے، ایک دوسرے کا احساس کیا ہے. جو شاید دوسروں کو ہم ہفتوں دنوں تک بات نہیں کرتے تھے، آج خیال آتا ہے کہ اگر اکیلے ہیں تو کیا کرنا چاہیے. تو ایک دوسرے کا احساس یقیناً ان دنوں کو، ان مشکل لمحوں کو آسان بناتا ہے. اسی طرح کے لمحوں کو ایک دفعہ پھر اجاگر کرتا ہوا، اور اس پیغام کو کہ اگر آپ بھی الجھ کر رہ گئے ہیں کہ سب نارمل کب ہوگا، یونیلیور کا یہ نیا میسج آپ کے لیے ہے. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ اٹ، لیٹس اڈیپٹ اینڈ لیٹس امبریس دا نیو نارمل. لیکن ہم ذرا بات کرتے ہیں معیشت کی، بائیلیٹرل ٹریڈ کی. جس طرح کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ مفادات کی جنگ میں مفادات ہمیشہ میرے خیال میں ایک فوقیت لے جاتے ہیں، اور یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے خطے میں. جب انڈیا اور چائنا کے تنازع کی بات آتی ہے، کہاں انڈیا ہمارے سامنے اتنی برواڈو کی باتیں کرتا ہے اور عجیب عجیب سے سلوگن جو شاید اس کو یا ایک مہذب کسی بھی ملک کو سوٹ بھی نہ کرتے ہوں ویسی باتیں کرتا ہے، جو ہم گھس کر ماریں گے اور یہ کریں گے، اور ایک وار مانگرنگ، نفرت انگیزی کی فضا رہتی ہے. لیکن یہی ٹون آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی مختلف ہے چائنا کے ساتھ، کیونکہ وہاں پہ ٹریڈ، تجارت، بائیلیٹرل تعلقات آڑے آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور اکانومسٹ جناب حسان خاور. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ بائیلیٹرل ٹریڈ کا کیا رنگ نظر آئے گا ہمیں علاقے میں. السلام علیکم حسان، کیا حال چال ہے آپ کے؟ جی سبلا، گڈ مارننگ. بالکل خیریت. آپ کیسے ہیں؟ حسان صاحب آپ کام کر رہے ہیں، مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہیلو جی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، I'm so sorry I can't hear حسان. لیکن چلے میں آپ کو اس بارے میں مزید بتاتی ہوں. سیناریو کچھ یوں ہے کہ اگر آپ انڈیا کی جو ضرورتیں ہیں اس کی طرف اگر ہم نظر ڈالتے ہیں، انڈیا کی 82% یعنی 82% آبادی ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہے. اور ایک چھوٹی سی مثال ہے میرے خیال میں بہت زیادہ کیس اسٹڈیز کی اور اخباروں کی آج کل زینت بنی ہوئی ہے کہ وہاں پہ ان کے مندروں میں جتنے بھی گاڈز اینڈ گاڈیسز کی مورتیاں ہیں
وہ تک اور ان کی جتنی بھی تصاویر ہوتی ہیں جو گھر کے ایک چھوٹے سے مندر میں رکھی جاتی ہیں اور جس بھی طبقہ سے تعلق رکھنے والا شخص ہو وہ اس میں ضرور انویسٹ کرتا ہے، وہ سب کی سب چائنا سے امپورٹ کی جاتی ہیں. اور یہ حال ہی میں ہوا، یہ گزشتہ 5 سے 10 برس کے عرصے میں ہی یہ بیلنس آف ٹریڈ اس قدر ان بھارت کے نہیں بلکہ چائنا کے حق میں ٹلٹ کر گیا ہے. تو اس کا کیا اثر پڑے گا ان دونوں کے تعلقات پہ؟ حسان کین یو ہیئر می ناؤ؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم جی، مجھے صبح آپ کی آواز آ رہی ہے. کین یو ہیئر می؟ Thank you. Yes, I can hear you. Good morning to you. Thank you so much for joining me. میں مثال دے رہی تھی حسان bilateral trade between India and China کی، جس کا ظاہر سی بات ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو اسکیل ہے، جو پلڑا ہے وہ چائنا کے حق میں زیادہ جھکا ہوا ہے. اور اس کے بارے میں ابھی حال ہی میں کئی جریدوں میں لکھا گیا کہ یہاں تک کہ بھارت کے تمام مندروں اور گھر کے مندروں میں جو مورتیاں، جو پکچرز ان کے ہندو گاڈیسز اینڈ گاڈز کی ڈائٹیز کی ہوتی ہیں، وہ سب کی سب بھی چائنا سے امپورٹ کی جاتی ہیں. اور میرے خیال میں یہ بڑا وہاں پہ ایک ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے. اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی سدرا، دیکھیں آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی ہے، اور یہ آپ نے اگزامپل دی ہے کہ اگر آپ وہ گاڈیسز کی مورتیاں دیکھیں تو بیسکلی اٹس اے کنزیومر پروڈکٹ، رائٹ؟ اٹس اے فنش پروڈکٹ. اور انڈیا کی جو اکانومی ہے اس کا میرا خیال ہے سمبولک ویلیو تو ہے، لیکن اس کے بغیر شاید ان کی معیشت چل سکتی ہے. لیکن مور امپورٹنٹلی چائنا کی جو بہت زیادہ ایکسپورٹس ہیں نہ صرف انڈیا میں بلکہ دنیا بھر میں، وہ انڈسٹریل انپوٹس ہیں. اور جیسے انڈیا نے ان سیٹ ریسٹرکشنز لگائی ہیں چائنا کے اوپر، اس وقت وہ کہہ رہی ہیں کہ چائنا سے جو امپورٹس آ رہی ہیں وہ ان کی پورٹس کے اوپر اکٹھی ہو رہی ہیں، وہ ان کو کلیئرنس نہیں دے رہے. اس کی وجہ سے ہندوستان کی جو انڈسٹری ہے اس کا پہیہ بند ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ انڈیا آپ کو پتہ ہے فارماسیوٹیکل کے اندر، الیکٹرانکس کے اندر ان کی ایک پوری انڈسٹری ہے، اور بلک آف دا را مٹیریل جو ہے وہ چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں. اور اگر وہ چائنا سے امپورٹ بند کریں گے تو شارٹ ٹرم میں تو ان کا بالکل جیسے کہتے ہیں پٹھا بیٹھ جائے گا، اور لانگ ٹرم کے اندر بھی میرے خیال میں یہ ان کو ایک بڑے مشکل طرف لے کے جائے گا. بالکل. حسان میں ایک ییل کی اسٹڈی دیکھ رہی تھی، اکانومسٹ اینڈ فوربس نے بھی اس بارے میں لکھا ہے. اگر ہم دیکھیں مودی سرکار کا جب دوسرا ٹرم شروع ہوا تو پرائم منسٹر مودی کیم اپ ود دس اکنامک ویژن، اور انہوں نے پوری دنیا کو رجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں اگر دونوں ممالک آپس میں ایک طرح سے کمپیریزن کیا جائے تو انڈیا کے پاس بھی 1 بلین کی پاپولیشن ہے، whereas چائنا ہیز اباؤٹ 1 بلین پیپل. اور دونوں ممالک نے اپنے آپ کو ایز دا ورلڈ مینوفیکچرنگ ہب پچ کرنے کی کوشش کی، جس میں انڈیا بری طرح ناکام رہا. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی اپنی جو انڈسٹری کا پہیہ ہے وہ بند ہونے لگا ہے. تو میرے خیال میں یہ ہندوستان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کو دونوں بارڈرز کے اوپر یہ وار ہسٹیریا نہیں پروموٹ کرنا چاہیے، ان کو اپنی معیشت کا خیال کرنا چاہیے. ورنہ مودی صاحب نے جو خواب دکھائے تھے وہ پورے تو کیا ہونے ہیں، یہ تو بات بالکل دوسرے رخ پہ جا نکلی ہے. بالکل. حسان، ورلڈ ٹریڈ پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے اگر یہ دونوں ممالک آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور معاملات مزید ایسکلیٹ کر کے ایکچوئل وار یا اسکرمش کی طرف چلے جاتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا کے ٹریڈ پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیے، اگر تو آپ یہ انڈیا اور چائنا کی بات کر رہی ہیں تو میرے خیال میں ورلڈ ٹریڈ پہ بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہندوستان کبھی بھی ایک اوپن ملٹری کانفرنٹریشن چین سے نہیں لے سکتا. بہرحال ہندوستان کی جو ملٹری مائٹ ہے وہ بہت کم ہے چائنا کی نسبت، اور ان کی معیشت بھی بہت چھوٹی ہے چائنا کی نسبت. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے چائنا جو ہے نا وہ تو پوری گلوبل ویلیو چینز کا ایک اہم پارٹ ہے. انڈیا میں ایسا نہیں ہے. تو انڈیا اور چائنا کا جو ٹریڈ ہوگی اس کا زیادہ نقصان ہندوستان کو ہوگا. ظاہر ہے کہ چائنا پہ بھی فرق پڑے گا، لیکن گلوبل ٹریڈ کو اس کا کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اٹ از ناٹ لائک یو ایس چائنا ٹریڈ. بالکل. سسٹین کرنے کی جو ہمت ہے، جو طاقت ہے، وہ چائنا میں کہیں گنا زیادہ ہے. بہت بہت شکریہ حسان ہمارے ساتھ رہنے کا. اور یہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے کہ کئی چیزیں تھیوری میں بڑی اچھی لگتی ہیں. مودی سرکار نے جب پوری دنیا میں میک ان انڈیا کا نعرہ لگایا تو ان کا ماننا یہ تھا کہ اگر آپ صرف ویجز کی بات کریں تو جہاں ایک انڈین لیبرر 92 سینٹس لیتا ہے اور چائنیز لیبرر $4 لیتا، تو انہوں نے کہا سستا زیادہ پڑے گا، ہمارے یہاں بنوا لیں.
And welcome back. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. کل کے ہمارے ڈسکشن کو ود the TCF ٹیم جس میں ہمارے ساتھ ریاض کملانی صاحب اور ثانیہ سعید صاحبہ موجود تھیں, اس کو پسند کرنے کا بہت شکریہ. ریاض صاحب نے جیسے کہا کہ TCF had actually wished for ثانیہ آپا to be there تاکہ کوئی چٹخارے لے کر مزے لے کر بچوں کو کہانیاں سنا سکے. And that became an overnight success during the COVID times. 18 سے زیادہ ایسی کہانیاں وہ ریکارڈ کروا چکی ہیں جس میں سے تقریباً 12-13 آن ایئر بھی ہو چکی ہیں. اگر ہم اپنے بچپن کی طرف دیکھتے ہیں, کہانی سننا, کہانی پڑھنا اس کا ایک اہم رول ہوتا تھا. لیکن آج کل اگر دیکھا جائے تو اینیمیٹڈ سیریز, نیٹ فلکس, آن ڈیمانڈ کارٹونز, اس نے اس طرح کتاب پڑھنے کی اہمیت اور وہ جو آپ ذہن میں ویژولائز کرتے تھے اپنی امیجنیشن کو استعمال کرتے ہوئے, اس کو ذرا پیچھے کہیں دھکیل دیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں یمنا شعیب, who is a child learning expert, اور ان سے جانیں گے کہ یہ ویژولائزیشن کی کتنی اہمیت ہو سکتی ہے. السلام علیکم یمنا, ہمارے ساتھ موجود ہونے کا بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام سدرا. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے شو پہ دعوت دی. آپ سے گفتگو, آپ جیسی میڈیا پرسنالٹی سے گفتگو کرنا آئی تھنک میری بڑی خوش قسمتی ہے آج. تو آپ کا جہاں تک سوال ہے, آپ نے بڑی اہم ایک بات جو ہے وہ ریز کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آج کل ریڈنگ جو ہے وہ ایک سورٹ آف ڈائنگ آرٹ فارم بن گیا ہے, اور ہمارے بچے جو ہیں ریڈنگ سے بہت دور جا چکے ہیں. اینڈ دے ہیو سو مینی ادر آلٹرنیٹیو سورسز آف انٹرٹینمنٹ, جس میں ویری رائٹلی سو یو پوائنٹڈ آؤٹ کہ اب نیٹ فلکس ہے, ویڈیو کانٹینٹ ہے, اینڈ ریڈنگ از نو ویئر. اینڈ اس کا ایک بہت بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں دے امیٹیٹ گرون اپس, دے امیٹیٹ ایڈلٹس. اور ہم دیکھیں کہ ہم بھی جو ہیں ہر وقت یا تو اپنے فونز پہ لگے رہتے ہیں, یا ہم جو ہیں ویژول میڈیا کو پریفرنس دیتے ہیں, ترجیح دیتے ہیں, جس کی وجہ سے بچے بھی ایگزیکٹلی وہی روٹ فالو کر رہے ہیں, جو کہ ایک میں کہوں گی کہ ہم بالکل ایک ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے جب ہم ریڈنگ نہیں کرتے تو لائک یو سیڈ کہ ہماری جو امیجنیٹو پاور ہے دیٹ نیور کمز انٹو پلے, کیونکہ ہمیں تو ویژول ساری سامنے نظر آ رہی ہیں in the form of movies, in the form of videos. تو ہماری جو امیجنیٹو پاور ہے ہم اس کو کبھی سرفیس پہ نہیں لے کے آتے, اور جو ہماری اندر کی جو کریٹیوٹی ہوتی ہے that never comes to the forefront. Absolutely. میں یہاں پہ بلکہ اس کو ریٹ کرنا چاہوں گی جو آپ نے کہا کہ عام طور جب ہم مطالعے کو یا ریڈنگ کو پروموٹ کرتے ہیں اپنے انوائرمنٹ میں, تو پیرنٹس صرف اور صرف اس کا امیڈیٹ فائدہ دیکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ جی بچہ گھر میں ہے, ایک تو ایک اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی میں انڈلج کر رہا ہوگا, ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے مطالعہ کرنے سے, ریڈنگ کرنے سے اس کی ووکیبلری بڑھے گی, اس کی لینگویج اسکلز بہتر ہو جائیں گی. لیکن جو چیز ہم اگنور کرتے ہیں, ایون ایز ایڈلٹس ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے کہ اگر ہم اپنے آپ سے, ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کا پرسپیکٹو, آپ کی سوچ آپ کو یا تو بنا سکتی ہے یا بگاڑ سکتی ہے. اسی طرح اگر آپ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بڑا سوچنا چاہتے ہیں, کوئی پلانز بنانا چاہتے ہیں, تو وہ پلان کا آغاز بھی آپ کے ذہن میں ایک تھاٹ کے ساتھ ہوگا. اگر آپ کسی بھی شخص سے پوچھیں کہ وہ 5 سال کے بعد, 10 سال کے بعد اپنی زندگی کو کہاں دیکھتا ہے, تو وہ جو خاکہ آپ کے سامنے کھینچے گا وہ صرف اور صرف اس کی امیجنیشن اور اس کی ویژولائزیشن ہے. اگر بچے کو بہت ارلی ایج میں یہ اسکل نہیں ملتی کہ وہ امیجن کر سکے, وہ ویژولائز کر سکے, اس کو آپ بے شک یہ کہیں کہ جی تمہاری برتھ ڈے پارٹی پلان کریں گے تو وہ برتھ ڈے پارٹی کیسے ہونی چاہیے, ہی از انیبل ٹو گیو یو آئیڈیاز. یہ کتنا بڑا اسکل ہے جس سے آپ اس کو محروم رکھ رہے ہیں. اس کے بارے میں ضرور یمنا بات کیجیے. جی آپ نے کہا دیکھیں کہ کریٹیوٹی کا نہ ہونا ایک تو انڈیویجول سطح پہ بھی پرابلمٹک ہے, بیکاز یو آر انیبل ٹو تھنک فار یور سیلف. آئی وڈ ٹیک اٹ اے اسٹیپ فردر اینڈ سے کہ ہماری دنیا جو شکل لے رہی ہے, انڈیویجول سولوشنز الون, آئی تھنک گلوبل ایسے اتنے ایشوز ہیں. اف وی ٹاک اباؤٹ پاورٹی ہے, کلائمیٹ چینج ہے, میس ایکسٹنکشن ہے, دیر آر ٹینز آف ادر پرابلمس. اس کے لیے اب ہمیں انوویٹو سولوشنز چاہیے. آئی تھنک وہ دن چلے گئے کہ ہم کہیں کہ ہمیں اب مائکروسافٹ کا CEO چاہیے ہے یا گوگل کا CEO چاہیے. نہیں, اب ہمیں ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو کہ پانی کی قلت کے لیے ایک ہمیں کاسٹ افیکٹو اور انوویٹو سولوشن دے. تو ہم لائک یو سیڈ ہم شارٹ ٹرم فائدہ دیکھتے ہیں ریڈنگ کا کہ بچے کے لیے تھیراپیوٹک, اس کی ووکیبلری بینک میں اضافہ ہو رہا ہے, اینڈ ہم بالکل ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں کہ اس کا کتنا لانگ ٹرم یہ ایک افیکٹو ٹول ہے جس سے یو کین شیپ دا کورس آف ہسٹری ان اے وے.
Yamna, do you find it problematic کہ جب ہم بچے کو اتنا ویژولی اور سینسری اسٹیمولیٹڈ کانٹینٹ دکھاتے ہیں جس میں رنگ بھی ہیں, اس کی موٹر اسکلز چلیں اچھی ہو رہی ہیں, اور وہ ہر چیز کو امیجن کرنے کے بجائے اس کو بنی بنائی مل رہی ہے اور صرف اس کو ہی از جسٹ اسمبلنگ اٹ, ڈو یو فیل اٹس پرابلمٹک کہ اب بچوں کے آپ جتنے گیمز دیکھیں اس میں rather than seeing any innovation they are very much tilting towards imitating, یعنی وہ یا تو اپنے آپ کو کوئی ٹرانسفارمر کا کیریکٹر امیجن کر رہے ہوتے ہیں, کوئی سپر ہیرو امیجن کر رہے ہوتے ہیں, and they are only imitating rather than coming up with novel ideas. Do you find that problematic? ایکسٹریملی پرابلمٹک. بلکہ دیکھیں ہمارے یہاں ایک یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ بہت چھوٹے بچوں کو ٹیبلٹ دے دی جاتی ہے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ وین یو آر گیونگ سچ اے پاورفل سورس آف انٹرٹینمنٹ ٹو somebody who is 2 یا 3 years old, ابھی تو ان کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہوتی ہے, اور وہ یہ جب چیزیں دیکھتے ہیں they completely immerse themselves in it and they forget what is reality and what is not reality. اس کو اس چیز سے نکالنا پھر بہت مشکل جو ہے, اس میں پیرنٹس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے, بیکاز وہ بہت چھوٹے بچے ہیں, ان کا تو ابھی برین بھی فلی ڈیولپ نہیں ہوتا. اور یہ چیز اگر ہم ابھی نہ روکیں, آف کورس وین دیٹ چائلڈ گروز اپ دیٹ پرابلم جو ہے اٹ ورسنز. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک تو لائک آئی سیڈ کہ ہمیں جو ہے ایز پیرنٹس وی نیڈ ٹو بی مور پرو ایکٹیو اباؤٹ اٹ, اور بچوں کو اس روٹ پہ ہمیں جانے ہی نہیں دینا چاہیے. اچھا, جہاں آپ امرسو ٹیکنالوجیز اینڈ سیمولیشن کی بات کر رہی ہیں, ڈو یو آلسو نوٹس کہ ہاؤ مچ وائلنس اینڈ گور وی ہیو ان چلڈرنس کانٹینٹ؟ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا, مجھے لگتا ہے کہ پب جی کھیلنے والا ہر بچہ ٹین ایجر نہیں ہے, وہ ٹوینز میں بھی ہے, وہ ٹین ایجر سے کم عمر بھی ہے. تو اتنا زیادہ جو امرسو وائلنس ہم ان کو دکھاتے ہیں جس میں شاید دے سی نو کانسیکوینس آف دیٹ. آئی مین دیر از اے شوٹ آؤٹ, دے کل دا سو کالڈ اینیمی, اس کا خون نکلتا ہے, وہ گرتا ہے, وہ مرتا ہے, اور یہ آگے بڑھ جاتے ہیں. Do you think it is also making our children insensitive to violence? Of course, because انہوں نے یہ سارے ایلیمنٹس جو ہیں وائلنس کے وہ اب انٹرنلائز کر دیے ہیں. It's very normal for them, کیونکہ اب یہ جو شوٹنگ سینز ہیں یا فائٹنگ از اے کور پارٹ آف اینی ویڈیو گیم. آپ کو کسی بھی ویڈیو گیم کو اٹھا لیں ادر دین پب جی آلسو, ان کا جو نیریٹو ہے اٹ از آلویز بیسڈ اراؤنڈ فائٹنگ یا بیٹل شپ. تو ہم نے تو اپنے بچوں کو ان اے وے بڑی سبلیمنل میسیجنگ یہ دی ہوئی ہے کہ بچے یہ تو ٹھیک ہے, دنیا میں ایسی ہی ہوتا ہے, یو آر سپوزڈ ٹو فائٹ آف ایول, یو آر سپوزڈ ٹو فائٹ آف ایوری ون ٹو سکسیڈ ان لائف, which is a very wrong message. ہمیں دیکھیں, ہمیں لڑائی سے کبھی جو ہے کسی نے بھی کوئی چیز فتح نہیں کر لی, ہمیں ہمیشہ اپنی انٹلیکچوئل ابیلٹی سے چیزوں کو کانکر کرنا چاہیے ہے, اور یہی میسج ہمیں اپنے بچوں کو امپارٹ کرنا ہے. اینڈ دیٹ از وائی دے نیڈ ٹو کم بیک ٹو اسٹڈیز. یعنی a lot of these things, یعنی جو ان کے گیمز بھی ہیں, جو ان کو کنٹینٹ ہم دکھا رہے ہیں, rather than being love based, جس میں محبت, احساس, ہمدردی کی بات ہو, ہم ان کو الٹا فیئر, خوف کھانا, لوگوں کو ڈرانا یا ڈر جانا. یہ ایک ٹائم تھا, ہم نے اپنے بچپن میں لائن کنگ دیکھی تھی, اور جب سمباز فادر ڈائز, آئی تھنک وی آل ریمبر ایز کڈس کہ وہ کتنا ہارٹ بریکنگ تھا ہمارے لیے, ہم روتے تھے اس کے ساتھ ساتھ. آج بھی اگر وہ کارٹون لگ جائے کہیں پہ, سو وی کرائی ود اٹ. آج کل بچے اتنا سینسیٹیو فیل کرتے ہیں, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ ٹرینڈ؟ نہیں ہے تو کیا یہ پریشان کن بات ہے؟ آئی تھنک یہ اس میں انڈیویجول بچے کی بھی بات ہوتی ہے, گھر کے ماحول کی بھی بات ہوتی ہے. اگین آئی وڈ سے the same thing, kids who are drawn more towards visual content, video content, because they are used to seeing a different kind of graphics, I would say کہ ان میں یہ جو empathy جس کو ہم کہتے ہیں وہ کم نظر آتی ہے, بلکہ کہہ لیں کہ بالکل نظر نہیں آتی, because for them it's normal. ٹھیک ہے, تو کوئی وہ جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی تکلیف سے گزریں گے, ان کو وہ شاید چیز رجسٹر نہ ہو. which is why جو مائیں ہمارے کلب پہ آتی ہیں, ہم ان کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اسٹوری ٹیلنگ از دا پرفیکٹ اینٹیڈوٹ فار ایوری تھنگ, کیونکہ کہانیوں میں ایسے اکثر مورل لیسنز ہوتے جو کہ اگر ہم بچوں کو زبانی بتا دیں تو وہ اتنے امپیکٹفل نہیں ہوتے, بٹ اگر کہانی کے ذریعے ان کو بتائی جائے تو وہ بچے چیز جلدی ان کو سمجھ بھی آتی ہے. اور میں نے یہ بھی نوٹس کیا ہے ود مائی ایکسپیرینس ود مائی نیس اینڈ نیفیو کہ اگر آپ ان کو کوئی کہانی سنائیں اور اگلی دفعہ وہ دوبارہ اس کہانی کی فرمائش کریں یمنا, تو جو ڈیٹیلز مجھے بھی بھول جاتی تھیں وہ ان کو یاد رہتی ہیں, اور کہتے ہیں بٹ نہیں اس وقت تو یہ ہوا تھا, آپ نے لاسٹ ٹائم یہ بتایا تھا. بٹ آئی تھنک اسٹوری ٹیلنگ از ڈیفینیٹلی اے ویری پاورفل میڈیم
میڈیم, چاہے آپ دنیا کی بڑی بڑی فلسفیز کی بات کریں, انوینشنز اینڈ ڈسکوریز کی بات کریں, یا ایون تھیولوجی کی بات کریں, جس طرح مذاہب اور کس طرح لوگوں نے عقائد کی بنیاد رکھی, ان سب میں کہانیوں کا ایک بہت اہم کردار ہے. اینڈ وی مسٹ ناٹ لیٹ دیٹ گو. یمنا, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر ود می. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ اس موضوع پہ اور اس سے ریلیٹڈ موضوعات پہ بات ہوتی رہے گی. ابھی لیتے ایک چھوٹا سا بریک. بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. دیکھتے ہیں آج پاکستان. ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اہم ترین موضوعات کو آپ کے سامنے لے کے آیا جائے, لیکن جس طرح آج پروگرام کی شروعات میں نے کہا کہ آج کا یہ سبجیکٹ میرے لیے پرسنلی بھی بہت ایموشنل سبجیکٹ بھی ہے, دل دکھانے والا سبجیکٹ بھی ہے. آئی ایم شیور میرے ویورز کو بھی ٹریگر کرے گا. تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ, دس از اے ڈیفیکلٹ سبجیکٹ بٹ اٹ نیڈس ٹو بی پٹ آؤٹ دیئر. سوال جس کو ہم آج ایک طرح سے ایڈریس کرنے کی کوشش کریں وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے, ہمارے ملک, ہمارے گھروں کے آنے والے کل کے معمار اپنے اسکولوں میں کتنے محفوظ ہیں. ان کے ساتھ اگر کوئی غیر مناسب, غیر ہراساں کرنے والا رویہ اسکول کے اسٹاف کا, ٹیچرز کا اگر ہوتا ہے تو ہم ان کو کس طرح تحفظ فراہم کر سکتے ہیں. یعنی اس طرح کے کسی بھی واقعے, کسی بھی نازیبا واقعے کو پریونٹ کرنا, اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارا رسپانس ایکشن کیا ہونا چاہیے بحیثیت ایک سوسائٹی کے, پیرنٹس کے, ٹیچرز کے, اینڈ somebody who feels for these young people. I think we need to sit together and do that, especially in the light of what has recently happened. اگر جن لوگوں کو نہیں پتا, حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ لاہور کے ایک نجی اسکول میں ایک ایسا واقعہ سامنے آیا جس میں ایک آدھ ہفتے 10 دن ایک آئسولیٹڈ واقعے کی بات نہیں, بلکہ چوک در چوک لڑکیاں جو کہ المنائی ہیں ایک خاص اسکول کی 1A1 کی, انہوں نے آ کے یہ رپورٹ کیا کہ کس طرح سال ہر سال سے کچھ خاص سٹاف ممبرز, کچھ ٹیچرز نازیبا رویے میں, ہراساں کرنے والی حرکات میں ملوث تھے, اینڈ the school administration did not take any action. جب یہ بات سوشل میڈیا پہ آئی, سوشل میڈیا پہ ایک آگ کی طرح پھیلی, لوگوں نے آف کورس اس کے اوپر بات کرنا شروع کیا, اور ایک مومنٹم ایسا ڈیولپ ہوا جس پہ بہرحال 10 سال کے بعد اسکول کو ایکشن لینا پڑا. اور بات صرف یہیں تک نہیں رکی. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کی حکومت, خصوصاً ایجوکیشن منسٹری نے بھی اس کا نوٹس لیتے ہوئے اس پہ انویسٹیگیشن کمیٹی بٹھائی ہے, اور اب بات یہ کی جا رہی ہے کہ ہر اسکول میں, چاہے وہ پرائیویٹ ہو, پبلک ہو, چھوٹا اسکول ہو, بڑا اسکول ہو, ایلیٹ اسکول ہو, ایک پروٹوکول ان پلیس ہونا چاہیے. اس بارے میں ہماری سول سوسائٹی, پیرنٹس اور اکیڈیمیا کا کیا ری ایکشن ہے, اور وہ ان حالات کو اور خاص طور پہ ان واقعات کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, خصوصاً اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں اور یہ بڑا اہم ایشو ہے آپ کے لیے, تو ضرور بتائیے کہ آپ کا کیا ری ایکشن تھا ان واقعات کے اوپر, اور آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان اسکول سے. سب سے پہلے انٹروڈیوس کرتے چلو, ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہم علی. شی از ون آف دا ویری ووکل سول سوسائٹی ممبرز. آپ ان کو بہت سارے امپورٹنٹ ایشوز کو, خاص طور پہ ہیومن رائٹس ریلیٹڈ ایشوز پہ ایڈوکیٹ کرتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ ماہم فار بینگ ہیئر. ہمارے ساتھ موجود ہیں نائلہ عابدی صاحبہ. شی از ریپرزینٹنگ دا اکیڈیمیا. شی از اے پرنسپل آف این اے لیولز کیمپس, اینڈ شی انڈرسٹینڈز کہ یہ جو ایج ہوتی ہے بچوں کی بھی, اور ان کی جو سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں, ان کو ہینڈل کرنا ایک کتنا کریٹیکل ایشو ہے. سو تھینک یو سو مچ نائلہ جی فار بینگ ہیئر. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی not the least, I have with me Aisha Nasir, who also runs a community for parents called Scary Ammi. This deals with parenting issues, so we would love to hear from her کہ parents کا, and she's a parent herself, کہ parents کا کیا perspective ہے اس سارے ایشو کے اوپر. تو سب سے پہلے نائلہ جی آپ سے شروعات کرتے ہوئے, آپ کو کیا لگتا ہے, خصوصاً اگر اس واقعے کی بات کی جائے, 10 سال سے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, کمپلین کر رہے ہیں, اور ان اسٹوڈنٹس کے ٹیسٹیمونیلز کے مطابق پرنسپل نے اور ایڈمنسٹریٹو اسٹاف نے کہا کہ جو لوگ جن کے خلاف کمپلین کی جا رہی ہے وہ انڈسپینسیبل ہیں, یعنی وہ ہمارے لیے بڑے اہم ہیں ہمارے اسکول کے لیے, تو ان کا رویہ, ان کا غیر مناسب رویہ یہ اہم نہیں ہے, ہم ان کو کھو نہیں سکتے اپنی ٹیم میں سے. اس جواب کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دنیا کا کوئی شخص انڈسپینسیبل نہیں ہوتا, خاص طور پہ اگر بات بچے کی ہوگی تو ٹیچر انڈسپینسیبل نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ تو ٹیچر ہی نہیں رہ گیا جب اس کا کے بارے میں کمپلین ہراسمنٹ کی ہے. تو میرے حساب سے اگر کوئی بھی شخص اس پوزیشن پہ بیٹھ کے, اس کرسی پہ بیٹھ کے ایک بچے سے کہتا ہے کہ یہ انڈسپینسیبل ہے اور ہم انہیں کھو نہیں سکتے, تو وہ پھر اپنا کام نہیں کر رہا ہے. آئی ایم سوری, آئی ڈونٹ اگری ود دا
इफेक्ट कि आप किसी बच्चे की बात ना सुने, और किसी अडल्ट के लिए जिस पर इतना बड़ा एक्यूजेशन लगाया जाए उसके लिए इंडिस्पेंसेबल कह दें। जरूरत तो इस चीज की थी कि एडमिनिस्ट्रेशन को उन बच्चों की पूरी बात सुनकर उसको उसी लम्हा इन्वेस्टिगेट कर देना चाहिए था कि बात इतनी ना बढ़ती और बच्चे अपने आप को इस हद तक अनसेफ ना समझते। आई थिंक इट्स अ क्रिमिनल एक्ट। बिल्कुल। नायला जी, आप खुद एक इसी तरह की पोजीशन पे हैं, you're in an authority position, you look after the administration. मुझे सबसे ज्यादा अजीब बात ये लग रही है कि इन्हीं फैकल्टी मेंबर्स के बारे में साल दर साल बच्चियां कंप्लेन करी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्टैंड अलोन है जिसपे आप कहें कि भाई आप बेनिफिट ऑफ डाउट फैकल्टी मेंबर को दे रहे हो। एक ही शख्स के खिलाफ हर साल मुख्तलिफ बच्चियां आके कंप्लेन कर रही हैं। क्या वजह थी कि स्कूल और स्कूल का स्टाफ उनको प्रोटेक्ट करता रहा? आई थिंक सजा ज्यादातर इन मामलात में लोग अपने ब्रांड नेम्स बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये बात अगर बाहर निकल गई या हमने टीचर से बात की तो शायद हमारे ब्रांड पे कोई क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन वो ब्रांड ही क्या जहां पर मसाइल खड़े हों। देखिए, बच्चा अपने आप को घर के बाद जो दूसरी जगह सबसे ज्यादा महफूज समझता है वो उसका स्कूल या कॉलेज होता है। कोई भी शख्स, जैसे मैंने पहले कहा, इंडिस्पेंसिबल नहीं हो सकता। सो कोई भी हेड थी, कोई भी कोऑर्डिनेटर थी, कोई भी ओनर थे, XYZ जो भी शख्स था, उसको बच्चे से बात सुननी चाहिए थी। उन्होंने अपने स्कूल के नाम को, अपने टीचर को, अपने स्टूडेंट से ज्यादा अहमियत दे दी। आपका तो रोल वहां खत्म हो जाता है जहां पर आप बच्चे से ज्यादा बाकी लोगों को अहमियत देते हैं। बच्चा तो आपका मेजर चीज है जिसके ऊपर आपका पूरा फोकस होता है। आई थिंक वाहिद रीजन जो होगी वो अपना ब्रांड नेम बचाने की कोशिश कर रहे होंगे, और वो ब्रांड इस लाइक नहीं होते जिनके ऊपर इस हद तक आप देखिए। स्कूल की साख आपने कहा कि उनके लिए शायद ज्यादा अहम होगी। वहाँ जिस तरह हम कहते हैं ना कि सरकारी दफातर में आपको एक पेपर वर्क के बाद दूसरे में उलझा दिया जाता है, अदालत जाए तो एक तारीख के बाद दूसरी तारीख मिलती है। When I was looking at the testimonials, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की हुई कि एक ये बालिग बच्चे नहीं है, ये माइनर्स हैं, 18 साल से कम उम्र बच्चियां हैं, कि जाके कंप्लेन भी करती हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया ये है कि आप रिटन में पहले एविडेंस कलेक्ट करके लाएं। या नहीं तो बिल्कुल वही बात होगी कि एक विक्टिम से कहा जा रहा है कि पहले सारे सबूत लेके आओ। कैसे देखती हैं इन सारी चीजों को? देखिए सिद्रा, पहली बात तो ये है कि जो एक तो केस है जो हरासमेंट हुई है बाय द टीचर्स, ठीक है, बट फॉर मी द बिगर हॉरर इज जो कवर अप किया गया है फॉर years and years। और जो बात है अभी जो आपने बात की है एविडेंस, मसला ये होता है जब आपको कोई हरास करता है, इफ समवन टचेस यू इनअप्रोप्रिएटली, समवन सेज समथिंग इनअप्रोप्रिएटली, उसका एविडेंस होता नहीं है सैडली, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि अगर एक अंडर एज बच्चियां और सिर्फ एक बच्ची ने hundreds of girls are going to the administrator and saying कि हमारे साथ ये हुआ है, उनको आप ब्लेम कर रहे हो कि आपने कपड़े इस तरह के पहने हुए हैं, आपने कुछ कहा होगा। 15 साल की बच्चियां, 14 साल की बच्चियां, I think there is not a bigger crime in this world when it comes to, I mean, you have to protect your children। उससे एक बड़ा क्राइम हो नहीं सकता है। जब आप एक स्कूल में जाते हो, आपको सेफ्टी, I mean, आपके घर से ज्यादा आपका मतलब, आई थिंक स्कूल जो है दैट इज इट्स सपोज्ड टू प्रोटेक्ट एंड यू नो इट्स सपोज्ड टू ले द फाउंडेशन ऑफ योर पर्सनालिटी। आपको सही गलत तमीज, आपको दुनिया को समझने का अंदाज, आपने वो कॉन्फिडेंस कि आप अपने आप को कैसे कैरी करिए, सब आप अपने स्कूल से सीखते हैं। लेकिन वहाँ मुझे ये बताइए कि हाउ डू यू फील कि ये बात बार बार इस पे बहस की जा रही है कि दीज आर एलीट स्कूल्स, यानी आप कहें कि कोई ऐसा तबका जहाँ पे आगे ही नहीं है, जहाँ पे लोगों का राइट्स नहीं पता, इसको आप क्या मुनाफिकत कहेंगी? क्योंकि जो स्कूल ओनर से लेके एडमिनिस्ट्रेटर्स तक ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं जो इंसानी हुकूक, जो खवातीन के हुकूक, जो लड़कियों की एम्पावरमेंट पे बात करते रहे हैं। आई मीन पीपल आर जस्ट अनएबल टू डाइजेस्ट दैट कि ऐसे लोग जिनको हम लुकअप करते थे एज रोल मॉडल्स, उनकी आंख के नीचे ये हो रहा है, उनको जाके बताया जा रहा है एंड दे टेकिंग नो एक्शन। व्हाट वुड यू से टू दैट? ये सबसे बड़े दुख की बात है, बिकॉज हम लोग जो हैं, जो यंग लोग जो हैं, हम लोग इनके नाम सुनकर बड़े हुए हैं बेसिकली। ये बहुत वोकल ये थे ऑन सर्टेन इश्यूज। तो ये आई थिंक ये इससे बड़ी मुनाफिकत तो हो सकती है ही नहीं। फिर ये कि अगर आप इतना आप उस चीज के ऊपर आप आवाज उठाते हैं, बहुत उठाई हुई है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं उठाई हुई है, कि कब से आई थिंक 80s से ये चल रहे हैं, जो ओनर्स जो हैं, डायरेक्टर्स जो हैं। तो फिर अगर आपके एज यू सेड नाक के नीचे हो रहा है तो आपने किसी को कुछ भी नहीं किया। एक तो आई थिंक, और मुझे सबसे बड़ा दुख भी जो है कि एक इतना एलीट प्राइवेट स्कूल जहाँ
अच्छे खासी फीस ली जाती है, उधर ना कोई हरासमेंट पॉलिसी हुई थी, ना कोई कमेटी बनी थी, which is क्या कहते हैं लॉ के आपका मतलब है ये होना चाहिए आपके लॉ. अच्छी बात, if I'm taking any positive out of it, कि at least अभी conversation शुरू हुई है. One of the demands I'm very happy to report to my viewers कि उन्होंने कहा तो ये कि कैफरी किरदार तक तो इन perpetrators को आपने पहुंचाना है, सस्पेंड करना है उन लोगों को जिनकी criminal negligence थी, लेकिन साथ साथ इन प्रोटोकॉल्स का होना बहुत जरूरी. Now I want to come to another part जो मुझे it's not making sense to me at all. Aisha, I want to come to you for this. 10 साल मुख्तलिफ बच्चियां, उनमें से कोई एक बच्ची ने भी ये वाकया, ये सारी सिनेरियो, ये सिचुएशन अपने पेरेंट्स से जाके डिस्कस नहीं की. Why is it that the parents were completely missing from this entire situation? ठीक है, बच्ची जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रिंसिपल के पास सुनवाई नहीं हो रही है, किसी बच्ची के घर में से कोई आके इस बात को फौरी कैरी फॉर्थ नहीं कर रहा, ये कैसे हुआ? Assalamualaikum Sidra, and thank you for raising जो I think at this point like सबसे important issue है for Pakistan, because इस issue के तहत our children are unsafe in schools. So ये वाली जो story है, जिस स्कूल की आप बात कर रही हैं, ये मेरे लिए एक बहुत personal story भी है, because even though मेरी अपनी बेटी जो है she's only 7, वो इस issue में अल्लाह का शुक्र है नहीं involved, लेकिन I was head girl of one of the LGS branches many years ago, and अब मेरी बेटी also goes to an LGS branch and It's your alma mater. Sorry? So it's your alma mater, यानी ये आपका स्कूल है. LGS की बहुत ज़्यादा branches हैं, बहुत ज़्यादा branches हैं. तो I was at LGS Defence, which is not involved in this issue, and my daughter was also at LGS Defence. लेकिन obviously like LGS is pretty much is the same, मतलब overarching school, और फिर उसकी branches हैं. So LGS का जब आप नाम मैंने सुना था, that's when like literally every single day we've been talking about this issue on Scary on Me, because it hits very hard home, it hits me really badly, because obviously Rania Defense की जगह इस LGS में भी जा सकती थी. It's pretty much the same thing. अच्छा, जहाँ पर आप mothers की बात करती हो ना, I want to like mention 2 points. Firstly, the mothers were involved. These girls went to their moms, and मतलब not all of them, इनमें से बहुत सी बच्चियां हैं जिन्होंने कहा है कि हम अपनी माँ के पास नहीं गए थे because हमें डर लगता था कि you know what would the repercussions be. आपको ये please understand करना है, ये बच्चियां वो 14 years, 13 years, मतलब 13, 14, 15 पे they're very small. And ये कहानी 10 साल पहले की है, जब गुड टच, बैड टच, सेक्सुअल हरासमेंट की इतनी ओपनली नहीं बात होती थी. मतलब नाउ अगर मेरा बेटा 8 साल का है तो वो आपको बता सकता है बैड टच, लेकिन 10-12 साल पहले ये बातें बहुत पर्दे में थी. लाइक मैंने स्केरी अम्मी पे पोस्ट डाली कि you know कि आप में से किसी के साथ कभी नॉट स्कूल कभी हरासमेंट हुआ. हजारों रिप्लाईज थे कि कारी साहब ने हमें हाथ लगा दिया था, कारी साहब ने ऐसे देखा, किसी ट्यूशन टीचर ने ये कहा, यू नो लिबर्टी में कुछ हुआ. बिकॉज उस वक्त हम नहीं बोलते थे, we would be quiet and we would say कि ठीक है हमारे साथ हुआ है, मतलब हम move and we would feel guilty, we would feel ashamed कि oh my god ये हमारे साथ क्यों हुआ है. तो उस वक्त it wasn't easy. So the ones who had shared it with their mothers, जिन्होंने अपनी वालिदाओं से ये इंसिडेंट शेयर किया था, क्या उनमें से किसी मदर ने इसको पर्सनली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, स्कूल की इंतजामिया के साथ टेकअप करने की कोशिश की थी आयशा? Yes, बिल्कुल. So it wasn't the mothers did go to the administrators and I think they went repeatedly because ये over years होता रहा. इसके अलावा like the issue, the fact is कि ये सिर्फ एक स्कूल का इशू नहीं है. Like on Scary Ammi मैंने हजारों पेरेंट्स से बात की है and like कल there was a parent on the call and she was saying कि उससे 9 महीने लगे, उसकी बेटी का इशू किसी और स्कूल में था, 9 महीने लगे to get the school to even accept ये इशू है. इशू पता है क्या सिद्रा, it's not just an issue of the school का brand, there is a greater issue at part. ये O levels की बच्ची हैं, ठीक है, जो O levels के टीचर्स हैं ना, वो स्कूल के लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं, बिकॉज जब आप बात करते हो ना स्कूल के ब्रांड की, तो वो बनता है ऑन द बेसिस ऑफ द O level grades या द A level grades. O level and A level के गिनती के टीचर्स हैं in every city, जिनका आपको पता है, जो ट्यूशंस भी वही देते हैं, मतलब सर बड़ा एज जिनकी बात हो रही है और जिनको अभी एक्यूज
کیا گیا, ٹرمینیٹ کیا گیا. یہ 500 بچوں کو ٹیوشن بھی دیتے تھے. ابھی تو ٹیوشنز کے قصے نہیں نکلے. یہ پاور نیکسس بھی ہے. عائشہ یو ٹچڈ اپون اے را نرو, اور اس پہ میں نائلہ کا بھی اوپینین لوں گی کہ یہ جو وزٹنگ فیکلٹی ہے یا جو لمیٹڈ نمبر آف ٹیچرز ہیں وہ ٹیچنگ او لیولز اینڈ اے لیول سبجیکٹس, ان کا کتنا ایک ہولڈ اور ایک پاور پلے ہو چکا ہے. اس پہ بھی ہم مزید بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بحیثیت ایک معاشرے کے, ایک سوسائٹی کی, ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے اپنے اسکولوں میں محفوظ فیل کریں, ان کی حفاظت کے لیے تمام پروٹوکولز ان پلیس ہوں, اور خاص طور پہ کوئی بھی ایسی حرکت, کوئی بھی ایسی نازیبا ایڈوانسز ان کی طرف کو پریونٹ کیا جا سکے, اور ان کیس اگر ایسا ہوتا ہے تو ڈیو ڈیلیجنس پروٹوکولز ان پلیس ہوں. تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ اسکول اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے شاید ایسے معاملات کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. عائشہ, اب پیرنٹس کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ یعنی یو آر اے پیرنٹ ایز ویل, یو رننگ اے کمیونٹی جہاں پہ پیرنٹس اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں. کیا اب یہ آگہی, یہ شعور آیا ہے کہ they will probe an organization, they will probe a school کہ خدا نہ خاصا ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پہلے سے ان کو پتا ہو کہ اس کی پالیسی کیا ہے؟ یعنی مجھے تو سمجھ نہیں آتی, پیرنٹس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ بچہ جب اے لیول کر لے گا, او لیول کر لے گا تو کتنا ریفنڈ واپس ملے گا, کتنا سیفٹی ڈپازٹ ہے جس کو واپس لینا ہے, لیکن یہ چیزیں جو زیادہ اہم ہیں اس کے اوپر پیرنٹس کا فوکس نہیں ہوتا. So I honestly think we can't blame parents. So as somebody who is a parent in Lahore schools, the thing is that most private schools don't involve or don't want parental involvement. So if you look at schools in the US or schools in the UK, so udhar ek puri parent teacher body hoti hai, and that runs the school, not the principal, not the superintendent. The parent teacher body runs the school. But at least in the Punjab, there's only one school, which is the Lahore American School, because wo American principles pe chalta hai. There is only one school where there is a parent-teacher body. Otherwise, name a school. Look at HSN College, one of the most prestigious schools. No parent-teacher body, no parental involvement, no PTA. Look at LGS ki hazaron branches, none. Look at Roots, for example. Naila is a principal there, none. Look at, any school, there is no official parent involvement, none. And matlab very valid point, Aisha. I want to take that up. اور لیکن جس طرح میں viewers کو بتا رہی تھی کہ اس واقعے کے بعد, اس تہلکہ خیز واقعے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت بھی حرکت میں آ گئی. ہم نے دیکھا کہ سی ایم پنجاب نے ڈائریکٹلی اس کا نوٹس لیا. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں دی ایجوکیشن منسٹر آف پنجاب جناب مراد راز صاحب. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام جی. Murad Sahab, I saw your very emotional, very heart-touching press conference about the subject, جس میں آپ نے sympathize کیا ان بچوں کے ساتھ اور آپ نے ان کو encourage کیا کہ انہوں نے کتنا ایک بہادری کا مظاہرہ کیا ہے when they came forward with that stories. لیکن اس وقت جس نہج پہ یہ انویسٹیگیشن ہے, آپ کے خیال میں معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ پروٹوکول بھی put in place. آپ کی گفتگو میں شامل ہونے سے پہلے پیرنٹس اور سول سوسائٹی کہہ رہی تھی کہ ٹیچرز اور اسکول انتظامیہ پیرنٹس کو باہر رکھتی ہے تمام معاملات سے, and there is no پیرنٹ اینڈ ٹیچر باڈی جو ساتھ مل کر بچوں کے تحفظ کو یقینی بنا سکے. اس کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں, فرسٹ آف آل آئی ایم ٹریولنگ, سو اس لیے اگر میری فون کٹ گیا تو میں دوبارہ پلیز آئی کال یو بیک. مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں گورنمنٹ اسکولس میں ہم نے کیا کیا ہوا ہے, ہم نے پیرنٹس کے وہ کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں ٹیچرز کے ساتھ. I think that's the same thing what we're going to do with the private schools as well. کیونکہ اس میں یہ ہے کہ جو پیرنٹ کاؤنسل ہے نا, وہ they visit the school, they talk to the teachers, they stay in touch. مجھے پتا لگا ہے اس سارے ایکسپیرینس کے اندر کہ پرائیویٹ اسکولس کے میجورٹی, اسپیشلی جو بڑے پرائیویٹ اسکولس ہیں, ان کے ایڈمن والے بات ہی نہیں سنتے ہیں. میرے دوستوں نے مجھے آگے کہا ہے, I mean people that I know, they said کہ یار ہم بھی اپنی بیٹیوں کو جا کے کبھی کوئی کمپلین کریں یا کسی کو ملنا ہو تو they think they are above everyone. I mean I think these people need to be brought down to their place. جہاں پہ بھی کل بھی جب میں پریس کانفرنس کر رہا تھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں پہ بھی I mean اور جن بچوں سے میرے ڈپارٹمنٹ والوں کی بات بھی ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے جا کے کمپلینٹ باری باری کی. انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں, ابھی اس طرح ہے, ابھی اس طرح ہے, اسکول کا نام خراب ہوگا, دس ہوگا, دیٹ ہوگا. So I think they were the ones
जो admin वाले थे, they were not taking this seriously at all for years. And this is not just happening LGS. This is happening all over the place. I mean, majority स्कूलों के अंदर ये हो रहा है, और मैं सबसे ज्यादा परेशान था कि ये बॉयज के स्कूल के अंदर हो रहा है, हमें लड़कों के फोन आ रहे हैं. So I mean, this thing is like a plague. It's everywhere. So कल ही हमने मुराद साहब क्या कहेंगे कि हमारे एक और चीज जो इसमें हाईलाइट की जा रही है कि टीचर्स का, फैकल्टी मेंबर्स का, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का कोई बैकग्राउंड चेक नहीं होता. हम जिन बच्चों को, जिनके हवाले अपने बच्चे कर रहे हैं फॉर अ मेजर पोर्शन ऑफ द डे, जहन साजी के लिए, किरदार साजी के लिए, तरबियत के लिए, उनका हमें बैकग्राउंड पता नहीं होता. और इस तरह का जब वाकया सामने आया है, स्कूल ने तो चले जी इनको नौकरी से निकाल दिया, इनको सस्पेंड कर दिया, इनको टर्मिनेट कर दिया, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो सकती है? क्या हुकूमत पाकिस्तान, क्या हुकूमत पंजाब इनके खिलाफ केस चलाएगी, इनके ऊपर FIR कटेगी, इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी? व्हाट विल हैपन? Investigation is going right now. It's going on right now. CCPO Lahore, Shahzad Saab, I spoke to him last night as well. आज भी बुलाया था स्कूल वालों को. So investigation is going on right now as we speak. मगर मैं आपको सबसे जरूरी चीज बताऊं, ये लड़कियों के स्कूलों में से मेल टीचर्स को निकालना पड़ेगा. ठीक है, इसके बगैर बात नहीं बननी. ये क्यों मेल टीचर्स वहां पढ़ा रहे हैं? और आपको पता लगा कि जब मैंने ये कल अनाउंस किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो मुझे डिफरेंट जगहों से मैसेजेस पता है क्या आ रहे थे? द मैसेजेस वर, ओ हमारी तो दुकानें बंद हो जानी है. अगर ये मिनिस्टर ने जो कहा है कि लड़कियों के स्कूलों से मेल टीचर निकाल दें, हमारी तो दुकानें बंद हो जाएगी, इस किस्म के मैसेज मुझे आ रहे हैं from different people. So imagine going into a different category altogether. अब कल को हम जेंडर की बेसिस पे, अब आप कहें कि जी प्राइम मिनिस्टर खातून नहीं हो सकती, एजुकेशन मिनिस्टर नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि जहाँ पे ऑल गर्ल्स स्कूल है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ जहाँ पे ऑल गर्ल्स स्कूल है, वहाँ पे हम क्यों नहीं औरतों को सिर्फ करने दे सकते काम? I mean, why males have to be there? Why? When our society is like that. Again, we are victimizing the victim by saying that. ये तो हमने कह दिया कि जी इसका मतलब है कि आप we cannot have systems. हम और एक culture of mistrust develop कर रहे हैं कि अगर बच्चियों के स्कूल में कोई मेल टीचर है तो वो तो एतमाद के काबिल ही नहीं है. ये बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा. देखिए, जब इंसिडेंट सामने आते हैं तो आप प्रिकॉशंस की तरफ जाते हैं. आप ये नहीं कहते कि हम उनको. एक सेकंड. ओके मुराद साहब, बट आई वांट टू टेक यू अप ऑन दिस. आपने अभी खुद कहा कि ऑल बॉयज स्कूल से भी कंप्लेन आ रही है, तो फिर क्या आप वहां पे भी मेल टीचर्स को हटा देंगे? नहीं, वहां पे देखें, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. बिल्कुल कह रहा हूँ, और मैं अभी भी यही कहूंगा, आई विल नॉट गेट अवे फ्रॉम दिस. अगर मुझे प्रायोरिटी दी जाए कि आपकी बच्चियों को, क्योंकि मेरी बेटियां हैं, कि आपको ऑल फीमेल टीचर्स पढ़ाएं या मेल टीचर्स पढ़ाएं, मैं कहूंगा फीमेल टीचर्स पढ़ाएं. मुराद साहब, आई वांट टू कम बैक टू द थिंग जो आपने कहा कि ऑल बॉयज स्कूल्स में बॉयज यानी जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनको भी हरास किया जा रहा है, तो फिर वहां पे क्या पॉलिसी करें? वहां पे भी मेल टीचर्स को हटा दें? हम कहें कि वहां पे उनको तो वहां से निकालना तो पड़ेगा. देखें, we have a society that's a very very conservative society. ठीक है, and if we take precautions, एक precaution लेना, एक आदमी का औरत की तरफ जाना ज्यादा जल्दी है बजाय कि वो आदमी की तरफ जाए. ठीक है कि नहीं? I'm sorry sir, we are a traditional, we are a conservative society. We cannot be a regressive. We cannot say teach and be only for males or for females only. ये तो हम उल्टी तरफ, तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं. मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि जहाँ फीमेल स्कूल्स हैं वहाँ पे अगर हम प्रेफरेबली औरतें टीचर रखें तो ज्यादा बेहतर नहीं है? Won't you want your daughters to be rather teacher has to be meritorious. A teacher has to have a good character. How is it about a male or a female? Are you also saying are you also saying a female teacher is incapable of abusing a child? आप दूसरी complaints body shaming की और मैं young teachers की बात कर रहा हूँ. Tell me, help me understand कि जो bullying की body shaming की complaints आ रही हैं, सर बताइए, आप बोलिए. If you're done, then I'll speak. No, my question to you is कि body shaming, bullying की जो यानी reports आ रही हैं, जो complaints आ रही हैं, वो तो female teachers के हवाले से भी आ रही हैं. मैं young teachers की बात कर रहा हूँ. Keeping young teachers, males in a female school जहाँ पे 18 साल की, 17 साल की, 16 साल की बच्चियां तो होती हैं. Why not give them older teachers maybe, or like that? If you keep young teachers there, there's a tendency of things happening like this. Murad sir, can I ask you a question?
आपकी बात मैंने सुन ली. मुझे बताइए, वड़ाइश साहब जिनको कोट किया जा रहा है, is he a young teacher? He's in his 70s. One of the 5 people or 4 people. He is in his 70s right now, as my colleague is pointing it out to me. वड़ाइश साहब young teacher नहीं. I rest my case. तभी मैं कह रहा हूँ कि लड़कियों के स्कूल में अगर फीमेल टीचर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी तो ज्यादा बेहतर नहीं है. नहीं सर, that's a very good step, but I respect your opinion, and it is for the teachers to decide, but I think that this is not a solution to the problem that we are highlighting. It is not the solution. It is not the solution at all. It's a priority, I'm saying. बहुत बहुत शुक्रिया मुराद साहब for being here with us. I let my viewers decide, but I personally feel, and I'm sorry I'm letting my personal opinion color this, मुझे लगता है ये एक और रिग्रेसिव स्टेप है जिसके अंदर आप जेंडर बेस्ड एक फिल्टर इसके अंदर ले आए हैं. माहम, योर टेक ऑन व्हाट द मिनिस्टर जस्ट सेड. आई एम सॉरी, आई कंप्लीटली डिसएग्री. बहुत मुझे दुख हुआ है ये सुनकर कि आप जो है, आप अगेन वही बात जो आपने भी अभी उनको कहा था कि फिर से वो विक्टिम शेमिंग आप कर रहे हैं. एक तरफ वो कह रहे हैं कि लड़कों के साथ भी होता है, और होता है, बहुत ज्यादा होता है लड़कों के साथ भी. दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि दूसरी बात जो है, अभी जो गवर्नमेंट ने जो कमेटी जो बनाई है जिसमें उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उसमें भी आपने 2 मर्द क्यों रखे हैं? देयर वर 2 men and 1 woman in that and 3 member committee. आप सारे औरतों रखो, at least then do what you are saying yourself. तो ये तो बिल्कुल looking at it from that gender lens. Can I add something? हाँ जी आयशा, you will notice I'll have the last 3 minutes. आप सबके closing comments देना चाहूंगी. यानी ये तो हम culture of mistrust को promote कर रहे हैं यहाँ पे. आयशा, your take. So basically, I have a medical degree, right? In medicine में एक ये बहुत बड़ा issue रहा है हमेशा से, female patient and a male doctor. But what medicine has done is beautiful, because nothing is as intimate as the connection between a doctor and a female patient, right? Because he's going to examine her, she's going to be half naked in front of him. He's going to deliver her baby. So we're talking about a different level of intimacy. Medicine जैसी field में, they've not said ever, even in Islamic countries, even in Pakistan, which is an Islamic country, a male doctor cannot treat a female. What they have done all over the world is have protocols. And the protocol is that when a male gynecologist is examining a patient, so a female has to be present, whether she is a female nurse or a female assistant. When examining, when talking, so obviously there is a natural social distance because the doctor's desk is in the middle. And you put those protocols in place. You educate the teachers. So this is they can add a protocol and say, यार अगर male teacher है तो assistant female teacher should always be present in the class. इसके अलावा देखो class में बातें गलत हुई हैं, but class में as such harassment उस level की नहीं हो सकती because there are 30 girls. But a lot of girls said कि we felt unsafe when going to talk. I wish I had more time, but your point is well taken. Naila ji, your closing comments on this. The minister is saying male teacher हटा दो. ये तो सॉल्यूशन देने की बजाय तो वही वाली बात है कि अगर किसी को रेप होता है तो उस बच्चे से कहो कि तुम अपने आप को कवर कर लो. मेल टीचर हटाना सॉल्यूशन नहीं है. एडमिनिस्ट्रेशन को इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपके सुनने वाले कान इतने स्ट्रांग होने चाहिए, वरना एजुकेशन में लड़कियां बहुत सारी हैं, फिर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को भी वहां नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा उनसे बात करना, वहां के लिए आयशा के लिए मुश्किल होगा. दैट्स नॉट द सॉल्यूशन. एडमिनिस्ट्रेशन नीड टू बी स्ट्रांग इनफ, मेक श्योर दैट द टीचर्स अंडरस्टैंड कि देयर इज अ बाउंड्री दैट दे नीड टू कीप. बच्चे की बात सुनिए, बिल्कुल पेरेंटल बॉडी की बात सुनिए. पेरेंटल बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर हम काम नहीं कर सकते. सो आई एम वेरी सॉरी, ये बहुत ज्यादा इज्जत के साथ, लेकिन मिनिस्टर साहब से जो कुछ कह के गए हैं वो सिर्फ हमें कुछ सदियां पीछे नहीं ले जा रहा बल्कि कहीं और ही ले जा रहा है, क्योंकि हमारे इस्लाम में तो इस तरह का नहीं है. शेल शॉक, मुझे लग रहा है कि मेरा पूरा सब्जेक्ट हमारा एक डायरेक्शन था, इट गॉट हाईजैक्ड बिकॉज इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन के पेरेंट्स का, सिविल सोसाइटी का, हुकूमत का इसमें इंक्लूड हो सकता है, ऑफ सेटिंग प्रोटोकॉल, हम एक अलग डायरेक्शन में चले गए कि ऑल गर्ल्स स्कूल में मेल टीचर्स नहीं होना चाहिए. आई एम सॉरी, एक कंजर्वेटिव सोसाइटी, एक ट्रेडिशनल सोसाइटी, एंड एज अ पाकिस्तानी आई टेक प्राइड इन द फैक्ट कि हम एक ट्रेडिशनल सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं, हमारे वैल्यू सिस्टम्स इंटैक्ट हैं, मगर कंजर्वेटिव होने में और रिग्रेसिव होने में बहुत फर्क होता है. आई लीव इट टू माय व्यूअर्स जजमेंट. आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप इस पे जरूर रिस्पॉन्ड करें. थैंक यू सो मच माहम, थैंक यू आयशा, एंड थैंक यू नाइला जी फॉर बीइंग हियर विद अस. इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए. वी बी बैक ऑन मंडे.